اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ جل وعلا وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ سامعین محترم، میں نے اپنے پچھلے خطبہ میں آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ قرض دینا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور قرض لینے کی شرعی حیثیت کیا ہے، قرض لینا چاہیے کہ قرض نہیں لینا چاہیے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا بھی تھا، صحابہ اکرام قرض لیتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی دعائیں موجود ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لینے سے اور قرض سے پناہ مانگی ہے۔ پھر میں نے آپ کے سامنے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ قرض دینے کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے، یعنی جو شخص قرض دینے والا ہے اس کو اللہ کے ہاں کیا ملتا ہے۔ اور یہ بات تو طے ہے کہ جب کوئی شخص کسی تنگ دست کے، کسی پریشان حال شخص کی پریشانی میں اس کے کام آتا ہے تو یہ محبت، اخوت اور ہمدردی کا ایک تعلق قائم ہوتا ہے، اور اسلام یہی چاہتا ہے کہ مسلمانوں میں اس طرح کا تعلق بڑھے اور مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوں۔ اس ضمن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث آپ کے سامنے رکھی تھیں، جن احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض دینے کی فضیلت ذکر فرمائی، اور ان احادیث میں سے ایک حدیث مبارکہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی کو 2 دفعہ قرض دیتا ہے تو ان 2 دفعہ دیے ہوئے قرض میں سے 1 دفعہ کا اس کے حق میں صدقہ لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر میں نے آپ کے سامنے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ بھی ذکر کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص فوت ہوا تو اس نے اپنے دروازے پہ لکھا ہوا پایا کہ صدقے کا جو اجر ہے وہ 10 گنا ہے اور قرض دینے کا جو اجر ہے وہ 18 گنا ہے۔ صحیح حدیث مبارکہ ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث مبارکہ کو صحیح کہا ہے۔ پھر میں نے یہ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص قرض دیتا ہے تو اسے روز اس کی 1 مثل صدقے کا اجر ملتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور موقع پر فرمایا کہ کوئی شخص اگر قرض دیتا ہے تو اسے روز اس دیے ہوئے قرض کی 2 مثل 2 گنا اسے اجر ملتا ہے۔ تو وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ سے 2 مختلف اوقات میں یہ 2 مختلف چیزیں سنی ہیں، ایک میں آپ نے 1 مثل کا فرمایا اور ایک میں آپ نے 2 مثل کا فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول کی بات کا جواب دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ ہاں، میں نے یہ دونوں باتیں کی ہیں اور یہ دونوں باتیں درست ہیں۔ جو 1 مثل ہے وہ اس اوقات کا ہے جو آپ نے قرض دیتے ہوئے کسی شخص کے ساتھ طے کر لیا تھا کہ 1 مہینے کا ہے، 10 دن کا ہے، 6 مہینے کا ہے یا 1 سال کا ہے۔ تو 1 سال کا اگر طے کیا ہے تو 1 سال تک گویا کہ روز اس شخص کو اتنا اجر ملتا ہے جتنا اس نے اس کو قرض دیا ہوا ہے کہ روز یہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہا ہے۔ اور جو میں نے 2 گنا کا کہا وہ تب ہے جب کوئی شخص اس دیے ہوئے وقت میں ادا نہیں کر پاتا اور قرض دینے والا اس کو مزید مہلت دے دیتا ہے، تو جو مہلت کے ایام ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان مہلت کے ایام میں سے ہر روز قرض دینے والے کو اپنے دیے ہوئے قرض کی 2 مثل کا اجر ملتا ہے۔ تو یہ تمام احادیث میں اپنے پچھلے خطبہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا۔ اب اس قرض کے معاملے میں مزید جو بات ہے وہ ایک میں نے آپ سے ذکر کی تھی کہ یہ تو ہے قرض دینے والے کی فضیلت اور قرض دینے والے کے بارے میں جو اسلام کی اور شریعت کی جو تعلیمات ہیں، اور پھر اسی قرض دینے والے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اور بھی رہنمائی ہے، اور اس قرض دینے والے کے فضائل کے بارے میں اور بھی کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔
اور وہ اس معاملے میں ہیں کہ جب آپ قرض دے دیتے ہیں تو قرض کا جب آپ نے تقاضا کرنا ہے مقروض سے، تو قرض کا تقاضا کرتے وقت اسلام ہمیں یہ کہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین یہ بتاتے ہیں کہ قرض کا تقاضا کرتے وقت انتہائی نرمی کا معاملہ کریں، نرمی سے پیش آیا جائے، احتیاط سے پیش آیا جائے، مقروض کو اس کی عزت نفس، اس پر سختی کرنا اور اس سے اپنے دیے ہوئے قرض کے بدلے میں کچھ اس سے محنت کی صورت میں یا کسی اور صورت میں اس سے معاوضہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اس طرح کی بھی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر آپ قرض دے دیتے ہیں اور مقروض قرض کو ادا نہیں پاتا، اس کے لیے مشکل ہو رہی ہے اور وہ ادا نہیں کر پا رہا، تو آپ اسے قرض کا جزوی حصہ، اور اگر آپ میں استطاعت ہے تو آپ سارے کا سارا بھی معاف کر دیں، یہ صدقہ ہے اور یہ بہت بہتر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، قرض سے جو مقروض ہے اس سے مطالبہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ جو مقروض ہے اس پر نرمی کرو، اس پر نرمی کرو، یسمح لک، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ پر نرمی کریں گے۔ یعنی اگر آپ نرمی کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ نرمی کی جائے گی۔ آپ مقروض سے اگر نرمی کا معاملہ کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے بھی اللہ کی طرف سے نرمی کا معاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من طالب حقا، جو شخص اپنا حق طلب کرتا ہے، یعنی اس نے کسی شخص کو قرض دیا اور ظاہر ہے اس سے واپس لینا اس کا حق ہے، اس نے اپنے مال میں سے دیا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من طالب حقا فلیطلب فی عفاف، کہ کوئی شخص اگر اپنا حق طلب کرتا ہے اور حق طلب کرتے ہوئے ناجائز معاملہ نہیں کرتا، کوئی اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ جب کوئی شخص اپنا حق طلب کرے تو حق طلب کرتے ہوئے وہ زیادتی نہ کرے، وافن او غیر وافن، اسے وہ اس کا قرض سارے کا سارا واپس مل جائے تب بھی، اور اگر اس کو سارے کا سارا واپس نہ مل رہا ہو تب بھی۔ یعنی آپ کہنے کو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں اپنے معاشرے کو سامنے رکھ کے اور لوگوں کی عادات کو سامنے رکھ کے، تو جی اس کا تو مطلب یہ ہوگا کہ پھر کوئی واپس ہی نہیں کرے گا۔ لیکن میں آپ سے ذکر کروں گا، میں نے اپنے پچھلے خطبہ میں ذکر کیا ہے کہ جو مقروض ہے اس کے بارے میں اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، اس کو اسلام کیا کہتا ہے کہ جو قرض لینے والا ہے اس پر اسلام نے کیا بات لازم رکھی ہے، وہ اس کا میں ذکر کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو قرض دینے والے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جب وہ قرض کا اپنے حق کا مطالبہ کرے، جب واپس لینے کی بات کرے، تو تب ناجائز طریقے کو اختیار نہ کرے۔ مثال کے طور پہ کیا ہو سکتا ہے، کوئی شخص مارنا پیٹنا شروع کر دے مقروض کو کہ اتنا عرصہ ہو گیا یہ وعدے کر رہا ہے، یہ مجھے پیسہ نہیں لوٹا رہا، ناجائز ہے نا۔ کسی مسلمان پہ ہاتھ اٹھانا یہ جائز تو نہیں ہے، کسی کو گالی نکالنا جائز تو نہیں ہے۔ مطلب کوئی بھی جو ناجائز طریقہ ہے وہ اپنے قرض کا مطالبہ کرتے ہوئے، اپنے حق کو واپس لیتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ناجائز طریقے کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ دونوں صورتوں میں، وافن او غیر وافن، اگر مکمل واپس ملے تو بھی اور اگر مکمل واپس نہ ملے تو بھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت آپ کا تعلق صرف مقروض سے نہیں ہے، یعنی جب آپ مطالبہ کرنے جا رہے ہیں، جب آپ اپنا حق مانگنے جا رہے ہیں، تو اس وقت آپ یہ مت دیکھیے اور یہ مت سوچئے کہ آپ کا اور آپ کے مقروض کا تعلق ہے، نہیں، اس وقت آپ کا تعلق اپنے رب کے ساتھ بھی ہے، اور آپ کا رب اس وقت آپ کو اس اجر میں شریک کرنا چاہتا ہے، اس وجہ سے کہ آپ مقروض کے ساتھ نرمی کرتے ہیں۔ مقروض اگر ادائیگی نہیں کر پاتا اور وہ آپ نے وقت پر نہیں دے پاتا، یا ویسے ہی تنگ دست ہو جاتا ہے، اس کے حالات باقی نہیں رہتے اور وہ نہیں دے پاتا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس جو آپ کا مال آپ کو نہیں مل رہا، اس کے عوض کے طور پہ آپ کو اجر دینا چاہتے ہیں۔ اور ایک مسلمان یہ یقین رکھ سکتا ہے اور اسے یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کے ہاں اجر جو آج ہم سنتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، ہم سناتے ہیں،
تو یہ ہمارے زبان سے ادا ہو جاتا ہے، ہمارے کان اس کو سن لیتے ہیں، لیکن یہ اجر معمولی چیز نہیں ہے، اور اس کا حقیقی اندازہ تب ہوگا جب نامہ اعمال ہوگا، اور جب ترازو لگ چکا ہوگا، اور جب انسان جو ہے، قرآن مجید نے مختلف صورتوں میں مختلف واقعات میں اس کا ذکر کیا ہے کہ انسان اس وقت یہ چاہے گا کہ کوئی مجرم ہے تو وہ چاہے گا کہ میں دنیا جہان کی ہر چیز، اپنے بہن بھائی، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، اپنے دوست احباب، سارے کے سارے دے دوں، ساروں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے، صرف مجھے بچا لے۔ تو یعنی اگر اس طرح کا موقع ہو، آپ اندازہ کریں کہ اولاد کے لیے انسان زندگی گزار دیتا ہے، اور حتیٰ کہ ناجائز اور جائز دونوں طریقوں سے اولاد کی خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ وقت کیا وقت ہوگا جب وہ کہے گا کہ میری اولاد کو بھی اے اللہ بھلے جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا لے۔ تو اس وقت کی تیاری کے لیے جب اللہ تعالیٰ اس آخرت کے لیے، ان اوقات کے لیے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دینا چاہتے ہیں، تو یہ مال جو آپ، اگر آج میں اور آپ اگر 30 40 50 60 سال کی زندگی میں ہیں، تو میں تو کہتا ہوں کہ ہم نظر دوڑائیں اپنے ماضی پہ، آج یہاں بیٹھ کے نظر دوڑا لیں، جو مال ہم نے اپنے لذت کے لیے، کھانے پینے کی لذت ہو، پہننے کی لذت ہو، اپنے گھر کی رہائش کی لذت ہو، سیر و تفریح کی لذت ہو، کسی طرح کی لذت کے لیے بھی جو ہم نے خرچ کر لیا، آج یہاں بیٹھ کے دیکھیں وہ خرچ ہو چکا ہے، وہ خرچ ہو چکا، وہ لذت ختم ہو چکی ہے، وہ مال خرچ ہو چکا ہے۔ لیکن جو آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا، کسی مسلمان بھائی کے ساتھ تعاون کی صورت میں، کسی تنگ دست کی تنگ دستی کو دور کرتے ہوئے، کسی بیوہ، کسی غریب، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے، اللہ کے گھر کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے، دین کے معاملات میں تعاون کرتے ہوئے، تو آج آپ کا وہ باقی ہے، آج میرا اور آپ کا وہ مال باقی ہے، باقی خرچ ہو چکا ہے۔ تو آج جن اوقات میں ہم بیٹھے ہیں اور وہ اوقات جو آنے والے ہیں، ان کے بارے میں بھی میرا اور آپ کا خیال یہی ہونا چاہیے کہ ہمارا حقیقی مال وہ ہے جو ہم اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں، جو ہم اجر کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم کسی اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے جو دے دیتے ہیں، وہ ہمارا باقی ہے، وہ اصل ہے۔ اور جو ہم نے خرچ کر لیا اپنی لذتوں کے لیے یا اپنی ضروریات کے لیے، وہ مال باقی نہیں ہے، وہ خرچ ہو چکا ہے۔ تو بہر صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ آپ دونوں صورتوں میں آپ کو آپ کا قرض پورے کا پورا واپس مل رہا ہو یا آپ کو سارا نہ مل رہا ہو، دونوں صورتوں میں آپ جب اپنے حق کا مطالبہ کریں تو آپ ناجائز طریقہ اختیار نہ کریں، اس سے بچیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ، آپ فرماتے ہیں کہ رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے اس شخص پر کہ جو جب کوئی چیز بیچتا ہے تو وہ نرمی کے ساتھ بیچتا ہے، معاملے میں نرمی، نرم رویہ اور نرم ڈیلنگ کے ساتھ بیچتا ہے۔ جب وہ ڈیل کرتا ہے تو وہ نرم ڈیل کے ساتھ بیچتا ہے۔ جب وہ کوئی چیز خریدتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص پہ رحم کریں جو کوئی چیز خریدتا ہے تو مہلت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ خریدتا ہے، یعنی نرم ڈیلنگ کے ساتھ خریدتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ رحم کریں اس شخص پر جو جب تقاضا کرتا ہے کسی کو دیے ہوئے قرض کا، تو اس میں بھی وہ نرمی کا پہلو اختیار کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے لیے رحم کی دعا فرماتے ہیں جو چیز بیچتے ہوئے، جو چیز خریدتے ہوئے اور اپنے حق کا مطالبہ کرتے ہوئے، تقاضا کرتے ہوئے نرمی کا جو معاملہ کرتا ہے، تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحم کرنے کی، اللہ سے رحم کی دعا فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غفر اللہ لرجل کان قبلکم، اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے امتوں میں سے ایک شخص کو معاف کر دیا۔ کان سہلا اذا باع سہلا اذا اشترى سہلا اذا اقتضى، وہ سہولت دیتا تھا جب وہ بیچتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے پہلی امتیں جو تھیں ان میں سے ایک شخص کو اس لیے معاف کر دیا، اس عمل کی وجہ سے معاف کر دیا۔ عمل کیا تھا کہ جب وہ بیچتا تھا تو وہ سہولت دیتا تھا، اور جب وہ خریدتا تھا تو بیچنے والے کو سہولت دیتا تھا،
اور جب وہ اپنے مال کا تقاضا کرتا تھا تو جس سے تقاضا کرتا تھا اسے سہولت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اس سے تقاضا کرتا تھا۔ تو یہ جو ہم اگر اس کی بات کریں تو ہمارے ہاں بیچنا اور خریدنا ان دونوں معاملات میں بہت جسے ہم کہتے ہیں نا بڑی ٹائٹ بارگیننگ بھر کرتے ہیں، ہم سب لوگ کرتے ہیں، اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم آخری حد تک معاملہ کر لیں۔ تو بہر صورت اس میں ایک دوسرے کے ساتھ جب آپ اپنے تجارتی پہلوؤں کو اور اپنے مالی مفادات کو سامنے رکھیں تو آپ اس بات کا لازمی طور پہ لحاظ کریں۔ ہمیں اسلامی تعلیمات یہ بتاتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین یہ بتاتے ہیں کہ لازمی طور پہ ان چیزوں کا لحاظ کریں کہ جس کو آپ بیچ رہے ہیں اور جس سے آپ خرید رہے ہیں وہ آپ کا مسلمان بھائی ہے، وہ آپ کا بھائی ہے۔ اس وقت جب وہ آپ سے کچھ چیز خریدتا ہے یا جس کو آپ بیچتے ہیں یا آپ کسی سے خریدتے ہیں، آپ تقاضا کرتے ہیں، تو یہ اخوت اور نرمی اور محبت اور ہمدردی کا معاملہ جو ہے وہ یہاں بھی ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، کہ اگر کوئی شخص پریشان ہو، تنگ دست ہو، تو قرآن مجید کہتا ہے کہ اسے خوشحالی تک، آسانی تک اسے مہلت دے دینی چاہیے، اور فرمایا وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم مہلت دے دیتے ہو تو دینی چاہیے، اور اگر تم مہلت کی بجائے اسے وہ قرض یا جو تمہارا مال ہے وہ جس بھی صورت میں تم نے دیا ہے اور تم اس کے حق واپسی کا مطالبہ کرتے ہو، مطالبے میں سہولت دینی چاہیے۔ اور ہاں اگر وہ شخص تنگ دست ہے اور تم اسے معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے صدقہ ہے اگر تم جانو تو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں جو ائمہ مفسرین ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں جو آیت مبارکہ ہے اس سے مراد دیا ہوا جو قرض ہے اس میں سہولت کی بات ہے، اس میں نرمی کی بات ہے کہ کوئی شخص اگر قرض لیتا ہے، تنگ دست ہو جاتا ہے تو اس سے نرمی کرنے کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث مبارکہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اراد ان تستجاب دعوته، جو شخص یہ چاہتا ہے، جس شخص کا خیال یہ ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں، اور یہ خیال ہم سب کا ہے، ہم سب کا خیال ہے نا، ہم سب کا خیال ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، اس لیے کہ ہم دعاؤں کی قبولیت کے محتاج ہیں، اور ہمارے تمام کے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم اپنے اعمال کی بنیاد پر ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ہمارے پاس تو آخر کار جو چیز رہ جاتی ہے وہ اللہ سے دعا ہے، اور اللہ سے بخشش مانگنا ہے، اللہ سے رحم کی دعا کرنا ہے، اللہ سے فضل کی دعا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے رحم سے ہی انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھیجیں گے۔ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ ہم اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں جا سکتے ہیں، تو دعا کی اور دعا کی قبولیت کے ہم سب کے سب محتاج ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے، جس کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیں، وَتَنْكَشِفُ قُرْبَتَهُ، اور اس کا خیال یہ ہے کہ اس سے اس کی پریشانیاں اور اس کی بلائیں دور کر دی جائیں، فَلْيُفَرِّجْ عَن مُعْسِرٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے ایک کام کرنا چاہیے، ایک کام کر کے دو فائدے وہ شخص حاصل کر سکتا ہے۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں گی، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو پریشانیاں اور مصیبتیں ہیں وہ اس سے دور ہوں گی۔ اس نے کرنا کیا ہے؟ فَلْيُفَرِّجْ عَن مُعْسِرٍ، وہ یہ کرے کہ جو تنگ دست ہے اس کے لیے سہولت پیدا کرے۔ اگر اس نے کسی شخص سے کوئی حق لینا ہے اور وہ شخص تنگ دست ہے، وہ شخص پریشان ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے یہ کرنا ہے کہ یہ اس کے لیے سہولت پیدا کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں بھی قبول کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے مصیبتوں سے اور پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ بھی پیدا فرما دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی مہلت دینے اور معاملے میں آسانی کرنے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا من سرہ ان ینجیہ اللہ من قرب یوم القیامہ، جس شخص کو یہ بات پسند ہے، جس کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو قیامت کی پریشانیوں سے نجات دے دے، قیامت کے وہ لمحات اور وہ پریشانیاں جب ہر شخص صرف اپنے نفس کی بات کرے گا، کسی دوسرے نفس کی بات نہیں کرے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ ان لمحات میں اور ان اوقات میں اللہ تعالیٰ
اس کے لیے آسانی پیدا کریں. وَإِن يُظِلَّهُ تَحْتَ عَرْشِهِ, اور اسے یہ بات بھی اچھی لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے اس کے لیے سائے کا انتظام کرے جب کوئی کسی سائے کا انتظام نہیں ہوگا. تو آپ نے فرمایا فَلْيُنذِرْ مُعْسِرًا, تو وہ شخص یہ کرے کہ کسی بھی تنگ دست آدمی کے لیے سہولت پیدا کرے, تنگ دست آدمی کے لیے آسانی پیدا کرے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی, یعنی وہ شخص فوت ہوا. جب اللہ کے سامنے پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا اعمال لے کے آئے ہو, کیا اعمال ہے تمہارے؟ تو یہ شخص کہنے لگا کہ یا اللہ اعمال اتنے زیادہ نہیں ہیں, ایک عمل ایسا ہے جو تواتر سے کرتا رہا, وہ یہ ہے کہ میں مالدار شخص تھا, میرے پاس مال تھا اور لوگوں کو مال دیتا تھا. جب واپسی کا میں تقاضا کرتا تو وہ لوگ جو خوشحال ہوتے ان سے میں تقاضا کر لیتا تھا, اور وہ لوگ جو تنگ دست ہوتے ان سے میں درگزر کر لیتا تھا. ان سے میں اس طرح کر کے تقاضا نہیں کرتا تھا, ان کو پریشان نہیں کرتا تھا. تو ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص نے جب یہ اپنا عمل اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے فرشتوں سے کہ میرے اس بندے سے تم بھی درگزر کرو. یعنی یہ اگر میرے بندوں سے درگزر کرتا تھا, میرے بندوں کی پریشانی میں اور مشکل میں یہ ان سے معاملہ آسانی کا کرتا تھا, درگزر کرنے کا کرتا تھا, تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس شخص کو بھی اس سے بھی درگزر کرو. یہ سہولت کی بات ہے, ایک تنگ دست آدمی کے لیے مزید مہلت دینے کی بات ہے, اور یہ اس شخص کے لیے بھی ہے جو شخص ادا نہ کر سکتا ہو تو اس کے لیے جزوی طور پہ یا کلی طور پہ اسے قرض چھوڑنے کی بات ہے, جس کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مختلف فرامین میں بتاتے ہیں. میں نے اپنے پچھلے خطبہ میں یہ بات ذکر کی تھی کہ حضرت کعب بن مالک اور حضرت حضرت دونوں کا معاملہ جب وہ مسجد نبوی میں پہنچے اور حضرت کعب بن مالک اپنے قرض کا تقاضا کر رہے تھے, اور حضرت جو ہیں وہ ان سے کہہ رہے تھے کہ میرے لیے سہولت پیدا کرو, مال کچھ مجھے چھوڑ دو, میں سارا آپ کو واپس ادا نہیں کر سکتا. اور وہ حضرت کعب بن مالک اس پہ راضی نہیں ہو رہے تھے کہ نہیں میں نہیں چھوڑ سکتا. آوازیں بلند ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرہ مبارک سے جھانکا اور فرمایا کہ کیا بات ہے, کیوں آوازیں بلند ہیں؟ تو جب واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ نے حضرت کعب بن مالک سے فرمایا کہ اپنے اس بھائی کو آدھا مال چھوڑ دو, یعنی جو تمہارا قرض ہے قرض میں سے آدھا اپنے بھائی کو چھوڑ دو. تو حضرت کعب بن مالک, اور میں نے اپنے پچھلے خطبہ میں یہ بات ذکر کی تھی کہ ایک مومن آدمی, ایک مسلمان آدمی, وہ صرف نعرے نہیں لگاتا, وہ دعوے نہیں کرتا. ایک مسلمان آدمی اور ایک مطیع آدمی اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے والا آدمی, وہ اپنے عمل سے بتاتا ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی محبت کتنی ہے. یہ اس کا عمل بتاتا ہے, اور عمل بھی پھر وہ عمل ہو جس پہ انسان پہلے راضی نہ ہو رہا ہو, اور وہ اس لیے راضی ہو جائے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں, اور جو ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو سنتا ہے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس کے سامنے آتی ہیں تو وہ سرنڈر کر جاتا ہے. وہ کام جو وہ نہیں کرنا چاہتا تھا وہ کرنے پہ راضی ہو جاتا ہے, اور وہ کام جو وہ کرنے پہ راضی تھا وہ نہ کرنے پہ راضی ہو جاتا ہے, اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سامنے آ گئی. یہ ایمان ہے, اور صحابہ اکرام کا ایمان یہی تھا, بات ماننے کا, اور آپ سے محبت اطاعت کی تھی, بات ماننے کی محبت تھی. تو وہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت کو اپنا قرض, جزوی قرض معاف کرنے کو تیار نہیں تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت کعب بن مالک سے کہا کہ کعب آدھا چھوڑ دو, تو فوراً کہا کہ یا رسول اللہ چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آیا تو فرمایا یا رسول اللہ آدھا چھوڑ دیا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سے یہ کہا کہ حضرت اٹھو اور بقیہ مال اسے کعب کو ادا کرو. تو بہر صورت اس میں مال جب آپ کسی شخص کو یا تو مہلت دیں, یا اگر آپ اتنی استطاعت رکھتے ہیں اور جو مقروض ہے وہ اتنی استطاعت نہیں رکھتا, یہ ہر معاملے میں نہیں ہے. عام معاملات میں جب ہم قرض کا لین دین کرتے ہیں تو جو شخص قرض لینے والا ہے
اس کی دسترس میں ہوتا ہے اور وہ اس کو ادا کر سکتا ہوتا ہے عام معاملات میں. اور بلکہ میں ذکر کروں گا اب میرے خیال تو یہ تھا، میں نے پچھلے اپنے جمعہ میں ذکر کیا تھا کہ میں آج کے خطبہ میں جو مقروض کے ذمے احکامات ہیں ان کی بات کروں گا. تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ شاید آج بھی نہ ہو پائے، اپنے اگلے خطبے میں کروں گا انشاءاللہ تعالی. تو جو مقروض ہے، جو قرض لینے والا ہے، وہ جب قرض لیتا ہے تو اس کے لیے بھی جو ہدایات ہیں، ان ہدایات میں ایک ہدایت یہ ہے کہ وہ قرض اتنا لے جتنا ادا کرنے کی سخت رکھتا ہو. اب یہ نہیں ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ منتھلی 20-25 ہزار روپے کماتا ہو اور کسی سے 50 لاکھ کا قرض اٹھا لے اور قرض اٹھا کے پھر کہے بھائی میں تو اب ادا نہیں کر سکتا. تو بھی آپ تو تب بھی ادا نہیں کر سکتے تھے جب آپ نے لیا تھا، آپ میں تو تب بھی اتنی سخت نہیں تھی. تو اس لیے قرض لینے والا اتنا قرض لے جتنے کو ادا کرنے کی وہ سخت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، اتنا ہی لے. ہاں اس کے بعد کے حالات ٹھیک نہیں رہتے، وہ پریشان ہو جاتا ہے، حالات بسا اوقات ایک جیسے نہیں رہتے. اس تنگ دستی میں، اس پریشانی میں، یا جو اس نے وعدہ کیا تھا اور جب وہ قرض لے رہا تھا تو اس کی نیت قرض کو اپنے وقت پر ادا کرنے کی تھی، لیکن حالات ایسے بنتے ہیں کہ وہ قرض نہیں ادا کر پاتا، تو اس وقت مقروض کے لیے جو قرض دینے والا ہے وہ مہلت دے دے. تو اسلام کے احکامات ایسا نہیں ہے کہ مقروض جو ہے وہ قرض لے لے اور پھر یک طرفہ طور پہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سامنے رکھے جو قرض دینے والے کے فضائل کے بارے میں ہیں، تو جو مقروض کے فضائل کے بارے میں اور مقروض پر جو احکامات ہیں ان کو بھلا دے، تو یہ بات درست نہیں ہے. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا جو نظام ہے، اور اسلام کا نظام صرف معاشرت کا نہیں ہے، صرف معاشرت کا نہیں ہے، سیاست، جتنے جملہ میدان ہیں تمام میں اسلام نے جو نظام دیا ہے، ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اعتدال پر مبنی ہے، اس میں توازن ہے، اس میں انتہا نہیں ہے. اس میں کیونکہ اللہ نے جو قوانین بنائے ہیں وہ جذبات سے یا حالات سے مغلوب ہو کے نہیں بنائے، اس لیے ان میں توازن ہے. جبکہ ہم جو قوانین بناتے ہیں بسا اوقات ان میں توازن ہوتا ہے اور بسا اوقات نہیں ہوتا. مطلب ہم اس لیے بھی قانون بنا دیتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ ہمارے یہاں ایک اندوناک واقعہ ہو گیا تو ہم نے اس واقعے کو سامنے رکھ کے قانون بنا دیا. لوگوں کا پریشر ہوا کہ یہ بڑا اندوناک واقعہ ہے تو ہماری مقننہ نے، ہماری قومی اسمبلی نے قانون بنا دیا. تو بعد میں جا کے پتہ چلتا ہے جب حالات نارمل ہوتے ہیں کہ نہیں بھی یہ تو مطلب بہت سختی ہو گئی ہے. تو اسلام نے جو قوانین دیے ہیں، اسلام کا خاصہ یہ ہے کہ وہ ان میں توازن ہے، ان میں اعتدال ہے. وہ جذبات سے مغلوب ہو کے نہیں بنائے گئے، وہ حالات سے مغلوب ہو کے نہیں بنائے گئے، اس باری تعالیٰ نے بنائے ہیں جس باری تعالیٰ نے ہمیں عقلیں دی ہیں کہ ہم آج قوانین بناتے ہیں اور ہم یہ بحث لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی دیکھیں یہاں شریعت کا قانون ٹھیک ہے کہ جو ہمارا معاشرتی قانون ہے یہ ٹھیک ہے. معاشرتی ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے جو اگر وہ اللہ کے قانون کے مقابلے میں متضاد حیثیت میں کھڑا ہے. تو بہر صورت اسلام نے کسی بھی معاملے میں دیکھیں گے یہاں بھی اگر قرض دینے والے کے بارے میں فضائل کی بات ہے، مہلت دینے کی بات ہے، قرض دے دینے کی بات ہے، اور قرض دینے والے کے بارے میں صدقہ لکھے جانے کی بات ہے، اور مقروض کو قرض معاف کر دینے کی بات ہے، تو یہ قرض دینے والے کے حوالے سے ہیں. اور جب قرض لینے والے کے حوالے سے بات آئے گی تو شاید پھر کوئی شخص یہ سمجھے کہ ہمیں قرض نہیں لینا چاہیے. اور یہی توازن ہے کہ یہ اس کے لیے احکامات قرض دینے کے ہیں اور اس کے لیے احکامات قرض لینے کے ہیں. تو بہر صورت آخری بات کر کے، چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، میں بات ختم کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت عبداللہ بن ابی قتادہ فرماتے ہیں اپنے باپ کا واقعہ، کہتے ہیں کہ میرے والد نے ایک شخص کو جس سے انہوں نے اپنا کچھ مال لینا تھا ان کو بلایا اپنا مال لینے کے لیے. تو وہ شخص چھپ گئے، وہ بجائے والد صاحب کے پاس آنے کے وہ چھپ گئے. تو والد صاحب نے جب ان کو ڈھونڈ لیا یا وہ جب ملے تو ان سے کہا کہ آپ کیوں چھپے تھے؟ جب میں نے آپ کو بلایا تھا تو آپ چھپے کیوں تھے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں اس لیے چھپ گیا تھا کہ میں تنگ دست ہوں، میں پریشان ہوں، میں آپ کو ادا نہیں کر پاتا تھا. یہ ایک حدیث مبارکہ ہے. ایک اور حدیث مبارکہ میں واقعے کی ذرا تفصیل اس طرح ہے کہ کہتے ہیں کہ جب جا کے دروازہ نوک کیا، اس پہ دستک دی تو وہ شخص گھر میں ہی تھا، لیکن گھر سے آواز آئی کہ وہ گھر میں نہیں ہے. تو بچہ باہر آیا تو کہتے ہیں کہ میں نے بچے سے پوچھا کہ آپ کے والد کدھر ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جب آپ نے باہر آواز دی تو میرے والد امی کی ڈولی میں چھپ گئے. اور جب ان کو بلایا، ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے چھپ گیا کہ میں نے چونکہ آپ کا قرض دینا ہے اور میں آپ صحابی رسول ہیں، میں آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا تھا.
اور میں نہیں چاہتا تھا میں آپ سے جھوٹ بولوں، اور اگر میں باہر آتا تو میں آپ سے جھوٹ بولتا، آپ مجھ سے پوچھتے تو میں جھوٹ بولتا، میں آپ سے وعدہ خلافی کرتا۔ تو میں نے عافیت اس میں سمجھی کہ نہ میں جھوٹ بولوں نہ میں وعدہ خلافی کروں، میں آپ سے ویسے ہی چھپ جاؤں۔ تو یہ چھپ گئے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ تم واقعی تنگ دست ہو؟ تو وہ کہنے لگے میں واقعی تنگ دست۔ میں نے کہا تم قسم اٹھا کے یہ بات کرو کہ تم تنگ دست ہو، تم واقعی ادا کرنے کی حالت میں نہیں ہو۔ تو اس نے اقرار کیا، اس نے قسم اٹھائی کہ میں واقعتاً تنگ دست ہوں اور میں قرض ادا کرنے کی حالت اور پوزیشن میں نہیں ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ پھر میرے والد نے کہا کہ میں تمہیں یہ قرض معاف کرتا ہوں، اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خود سن رکھا ہے، میرے ان کانوں نے سن رکھا ہے کہ جو شخص کسی قرض مقروض کے لیے مہلت پیدا کرتا ہے، یا اس تنگ دست شخص کے لیے مہلت پیدا کرتا ہے یا اسے معاف کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی قیامت کی پریشانیاں جو ہیں اس سے دور کر دیں گے، تو یہ اس کو قرض معاف کر دیتے ہیں۔ تو بہر صورت خلاصہ یہ ہے کہ ایک معاشرہ جو مسلمانوں کا ہو اور ایک مسلمان ایک انسان سے آگے ہوتا ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے۔ ہم کہتے ہیں نا، ہم مغرب نے انسانوں کے لیے قوانین بنائے، بہت اچھی بات ہے، انسانوں کو فوقیت ملنی چاہیے، ان کے حقوق کو فوقیت ملنی چاہیے۔ اسلام کے قوانین نہ صرف انسانوں سے ہیں، ایک مسلمان جو ہے وہ انسان سے آگے بڑھ کے بات کرتا ہے، وہ انسان کے حق پہ کمپرومائز نہیں کرتا، نہ اسلامی قوانین کرتے ہیں۔ تو یہ بھی مطلب یہ جو ایک انداز ہے نا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو اسلام جو ہے وہ شاید حقوق چھین لیتا ہے اور حقوق دیتا نہیں ہے، اور ہم نے حقوق کی تعریف اپنے سے کر لی ہوئی ہے، اور پھر جو مغرب دیتا ہے ہم سمجھتے ہیں یہ حقوق ہیں، اور جو اسلام دیتا ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ بسا اوقات وہ حق تلفی ہے۔ مثال کے طور پہ عورت سے یہ کہنا کہ وہ اپنے لباس کا خیال کر کے باہر نکلے، اپنے سطر کو ڈھانپے، اب کہنے کو یہ بھی حق تلفی ہے۔ اور آزادی اور حق دینا یہ ہے کہ عورت کا حق ہے وہ جیسا لباس چاہے پہن لے۔ تو بہرحال اگر ایسے حقوق کی بات ہے تو اسلام ان کو حق نہیں کہتا، تو جو حقوق ہیں وہ اسلام دیتا ہے۔ تو اس لیے اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کا جو معاشرہ ہے وہ ایسا ہو، اس کی بنیاد ہمدردی پر ہو، اس کی بنیاد انسان کے کام آنے پر ہو، اس کی بنیاد ایک دوسرے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہونے پر ہو، اس کی بنیاد دوسرے مسلمان بھائی کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنے پر ہو۔ تو یہ ایک معاشرہ وہ ہے جو اسلام چاہتا ہے، اور یہ وہ معاشرہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی بنیاد رکھی تھی اور جس کی مثالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور مبارک میں قائم کی تھیں۔ اخوت کا معاشرہ جس میں آج صحابہ اکرام اپنا آدھا مال اپنے بھائیوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں کہ چونکہ تم ہجرت کر کے آئے ہو، ہمارے پاس ہے تو آدھا مال ہم تمہیں دیتے ہیں، تم اپنا کاروبار کرو۔ تو یہ اخوت کا معاشرہ ہے۔ وہ معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں ہو سکتا جہاں ہر شخص کہے کہ میرا فائدہ اس میں ہے، تمہاری بات تمہاری رہی، مجھے نہیں معلوم، مجھے تو یہ معلوم ہے میرا فائدہ اس میں ہے۔ تو جس میں صرف میرے فائدے کی بات ہو، اپنے مسلمان بھائی کے فائدے کی بات نہ ہو، اور بھائی اگر پریشان ہے تو اس کی تنگ دستی سے بھی فائدہ اٹھانے کی بات ہو کہ فلاں سے پلاٹ خرید لو، فلاں سے موبائل خرید لو، اس وقت بیچارہ پریشان ہے، سستے میں بیچ رہا ہے۔ تو یہ مسلمان معاشرہ نہیں ہے جو کسی کی پریشانی میں سستے کی تلاش میں ہو کہ اس لیے آپ اس سے خرید لو کہ چونکہ وہ پریشان ہے اور وہ سستے میں بیچنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس لیے خرید لو۔ نہیں، اس وقت ایک مسلمان کو چاہیے کہ اگر آپ پریشان ہیں تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کو بتائیے آپ کی پریشانی کیا ہے۔ تو قرض کا معاملہ بھی دیگر معاملات میں سے ایک معاملہ ایسا ہے جو اسلامی معاشرے کو اخوت کی بنیاد پہ کھڑا کرتا ہے۔ تو اس میں بھی مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، اگر کوئی پریشان ہے تو اس کو قرض دیں۔ یہ نہ لکھیں، میں نے پچھلے اپنے خطبے کا آغاز اس بات سے کیا تھا، یہ نہ لکھیں کہ قرض فلاں وقت تک بند ہے، قرض فلاں آزادی تک بند ہے، قرض مانگ کر شرمندہ نہ ہوں، ادھار مانگ کر یہ نہ کریں، فلاں نہ کریں۔ یہ مسلمان معاشرہ نہیں ہے۔ اس کے لیے ضابطہ بنایا جا سکتا ہے، اس کے لیے قوانین بنائے جا سکتے ہیں۔ آپ بطور ضامن کو لوگوں کو بیچ میں لے آئیں، آپ اس قرض دیے ہوئے قرض کو، ادھار کو لکھیں، گواہ بنا لیں جو اسلام کہتا ہے، تاکہ اس کے واپسی کے امکانات پیدا کیے جا سکیں۔ لیکن اس معاشرے کو اس طرف لے جانا کہ قرض دینا ہی گویا کہ ایک جرم ہے، لوگوں نے لکھ رکھا ہے کہ قرض دینا تعلق کی خرابی کا باعث بنتا ہے، اس سے تو پتہ نہیں کیا یہ ایسا جادو ہے کہ جو قرض ہو جائے تو پتہ نہیں تعلق خراب ہو جاتے ہیں کہ کیا ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہر صورت یہ ہمارے معاشرے کی تصویر ہے جو دکانوں پہ ہمیں نظر آتی ہے۔ تو یہ تصویر یوں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ اخوت اور ہمدردی کی بنیاد پہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔